ایم بی جی اسپیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پہلی غلطی نہیں ہے, غلطیاں وہ کرتے رہے ہیں, اور شاید ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ آگے بھی چل کے وہ اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تو چودھری صاحب یہ کس نے غلطی نہیں کی؟ سب نے کی ہے, لیکن وہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, سیکھا تو بندہ عمران خان صاحب جو ہے, امید ہے بزدارک سے سیکھ لیا. آج بھی وہ بات وہ کہتے ہیں بات ہوگی تو ڈی جی آئی صحیح سے ہوگی, بات ہوگی تو ان کو پتہ نا کہ میری بات سنیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے ابھی شاہ جی نے بتایا دوبارہ کہ جو ساری عوام کو پتہ ہے کہ بھائی انہوں نے پلے کھ نہیں تو اور کس نے غلط کرنی ہے نا. لیکن پھر بھی بات تو سیاستدانوں سے میں یہ مانتا ہوں, میں نے تو آپ سے وضاحت کی ہے کہ میں یہ مانتا ہوں, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے نا کہ جب آپ عمران خان صاحب کو جیل سے لایا جائے, منسٹر ہیلتھ کو جو باس ہے پیمز کا اس کو نہیں پتا, پوری کیبنٹ انکار کر رہی ہو, ان کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, 4 دن 5ویں دن بدھ والے دن جا کے آپ ریویل کرتے ہیں. ویسے علاج کے لیے لایا گیا تھا. اب دیکھیں نا ہیلتھ رپورٹس میں ہیں کوئی نہیں. خان صاحب کا مسئلہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ وہ ہے ان کا مسئلہ. ان کی 3 پرابلمس تھیں. آنکھیں خراب ہیں ان کی, آنکھیں سر, دوسرا یہ دانت میں بینا نہیں ہے, ٹرنائٹس. اب دیکھیں ہمارا اتنا پیارا دوست خان صاحب کو وہ نہیں نظر آیا. نہیں خان تو بینائی کا مسئلہ میری بات سنیں شاہ جی, ہماری پارٹی میں نا سارے کبھی بھی کوئی فارغ نہیں ہوتا, او ایس ڈی بن جاتا ہے. نہیں وہی میں بات, جب ضرورت ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی بینائی کا مسئلہ ہے, ویژن کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیدہ بینا جو ہے وہ نہیں, اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بس بندے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے ان کی خدمت کی جب تک ہم جیل میں رہے. آج جتنے فیسلٹیز خان صاحب کے پاس ہیں وہ میں نے لے کے دی ہیں. نہیں نو ڈاؤٹ, وہ اس سے زیادہ میں نے کچھ کر سکتا تھا. فیصل کی جو کنٹریبیوشن ہے نا, یا فیصل کی جو ڈیڈیکیشن ہے, اس بات پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اور پروفیشنلی جو انہوں نے ان کو رائے دی یا سنسیئرلی جو رائے دی, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ جو رائے وصول کرنے والا ہے, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھا. اور یہ دیکھیں کہ فیصل نے بات کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے اوپر بار بار چلے جاتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے عہدے کو اتنا ریڈیوس کس نے کیا؟ خود خان صاحب نے کیا. یہ پولیٹیکل سسٹم یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے ان سے ہی بات کرنی ہے. اس سارے سسٹم کو اگر توہین کیا ہے, ڈس ریسپیکٹ کیا, تو خان صاحب نے کیا. اتنا سسٹم بہتر ہونے جا رہا تھا کہ آپ نے جولائی میں 2006 میں سائن کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی. خان صاحب نے بھی جا کے سائن کیا. آپ کو پتہ ہے نا, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, خان صاحب گئے تھے, سائن کیا. پھر 2010 میں میٹنگ ہوتی ہے, اس وقت آئی ایس آئی چیف سے, پھر یہ سارے وہی اسی کھیل پہ آ جاتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے, اور ابھی بھی آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے جانا ادھر ہی. میں تو کہتا ہوں شاہ جی, چلیں جو ہوا سو 10 اپریل 2022 کو جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اس وقت ہی اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیتے کہ جی چلیں ماضی میں جو ہوا سو ہوا, آئیں مل بیٹھ کے ہم اپنی کھوئی ہوئی اسپیس واپس لیتے ہیں, سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے وہ بات کر لیتے, تو میرا خیال ہے کہ آج جس صورتحال کا شکار ہیں ہم, یہاں نہ ہوتے آج. اچھا, میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب انہی سے سازش کر کے واپس نہیں آئے؟ کیا شہباز شریف صاحب انہی کے بل بوتے پہ اقتدار میں نہیں ہیں؟ 19 میں 29 نہیں, انہی سے. ابھی میں 22 کی بات کروں. آپ نے آپشن کیا دیا؟ نہیں, میں جواب دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا, میں جواب دے دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے آ کے, خان صاحب نے آ کے آرمی چیف کے عہدے کو باپ بنا لیا قوم کا, انہوں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہوا ہے. سن تو لیجئے نا, خان صاحب نے خود ٹی وی انٹرویو دیا ہوا ہے, ان کا ٹی وی کلپ موجود ہے. جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں یا بوٹ پالشی ہے, جو بھی کہہ لیں, میں وہ توہین ہو جائے گی, میں توہین نہیں کرنا چاہتا کسی کی, اتنے آگے چلے جائیں کہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کے لیے کوئی سپیس ہی نہ چھوڑیں, انہیں جیلوں میں بند کروائیں, پھر ان کے سی سی ٹی وی خود دیکھیں. پھر صورتحال یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک موقع کے اوپر آ کے خود فوج کے اندر یہ کہنے لگ پڑے ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے اور پی ٹی آئی کون سی ہے. تو ان سیاسی جماعتوں نے پھر وہی کیا نا جو آپ کر رہے تھے, اور پھر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آپ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اب آپ کو وہی اسی طریقے سے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں ہم سے بات کروائیں. دیکھیں, ہمیں ریالٹی کے اوپر جس کی غلطی ہے نا وہ ماننی چاہیے. یہ نواز شریف, یہ آصف علی زرداری, یہ کوئی دودھوں دھلے نہیں ہیں, یہ فرشتے نہیں ہیں, اور نہ ہی عمران خان صاحب دودھوں دھلے ہیں. لیکن کیا خان صاحب
یا ان کے فالوورز اور ان کے ماننے والے مانتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ بلنڈرز کیے ہیں، اور جو بلنڈرز آپ ایٹ دیٹ ٹائم کرتے رہے ہیں وہی آج آپ کو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں 2014 میں مجھے بھولتا نہیں، چونکہ ہم سارے اس سارے معاملے میں رہے. وہ ہمارے ساتھی پہ حامد میر کے اوپر اٹیک ہو گیا، گولیاں لگی میر صاحب کے اوپر. ہم اس وقت جیو میں فیس کر رہے تھے ساری چیزیں. خان صاحب سٹیج پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ جی تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا ہے. دوسری طرف پرویز رشید عیادت کرنے گیا، اس نے کہا کہ ہم کیا کہا دلیل کے ساتھ ہیں، غلیل کے ساتھ نہیں، غلیل والوں کے ساتھ یا گولی والوں کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا. نہیں اب آپ دیکھیں نا ہوا کیا کہ پھر اس سے غلیل تے بنٹے بن گئے آج کل. نہیں وہ ایسے اسی لیے بنے نا، وہ سن لینا کیسے بنے کہ جب انہوں نے وہ سب کچھ جیو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی بیچ میں آئی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. خان صاحب نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی آپریٹر کا یا انچارج کا نام آپ نہیں لے سکتے. وزیر آباد میں گولی چلتی ہے، وہی خان صاحب جو اپنے ہی سیٹ کیا ہوا جو پروسیجر ہے وہ سارا وائلیٹ کرتے ہیں، اور کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں تیار؟ فیصل بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیپ انسائیڈ جائیں پوچھیں ان سے بھائی. میں تو بات سنیں، دیکھیں میرے میں تو کبھی کوئی ہڈن بات ہے نہیں. میں تو خان صاحب نہیں ایسا ہی ہے نا، یہی تو بات فیصل ہم یہی بات کیوں کہوں گا بھائی. میں تو دیکھیں میں تو ریئلسٹک آدمی. اب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اس وجہ سے یہ سارے ادھر چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیل تو نہیں ہے، یا اپنا ان کی جو سچویشن ہے. دیکھیں لوگوں نے جن کا تاریخ میں نام رہا ہے انہوں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. یہ تو بے اصولے ہوئے نا سارے ایڈمیٹڈلی. زرداری تو خان صاحب بھی بے اصولے ہیں اور وہ بھی بے اصولے. فرق کیا ہے؟ آپ نام لے رہے خان صاحب کا نہیں لے رہے آپ. خان صاحب کا نام جو ہے اگر پچھلے 2022 آنورڈز جتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے، جتنا دلیری سے، لیکن اتنے بے اصول ہیں کہ پھر کہتے ہیں میری بات بتائیں سر، مجھے بتائیں کہ آپ کو تیسرے دن ہاسپٹل یاد آ جاتا تھا ان دونوں کو. وہ بندہ تو اپنی جیل میں ہے نا، یہ تو اپنے پرنسپل کے لیے کھڑا ہوا ہے نا، اپنے سٹانس کے لیے کھڑا ہوا یار. وہ جیل میں کیا سٹانس ہے یار، کیا بات کر رہے ہیں؟ جیل میں جو رہنا ہے اس کا، یہ اس کے سٹانس کو ٹھیک نہیں کر رہا. سٹانس اس کا آج بھی غلط ہے. ٹو سے جو باہر بیٹھے ہیں ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باہر والوں کا ٹھیک ہے. جیل میں رہنا اس بات کا کریڈٹ تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. رانگ ہونا اور مقبول ہونا، یہ بتائیں. ہاں ٹھیک ہے، رانگ ہونا اور مقبول ہونا دو یہ بتائیں بڑی ڈفرنٹ بات کہ آپ اس حکومت کا جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ نہیں ٹھیک. یہ ٹھیک ہے؟ کس نے کہا ہے ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں موری صاحب کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، بھائی ہم ذاتی طور پہ بھگتے ہوئے ہم نے یہ بھگتی ہوئی ہیں چیزیں. یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو وہ دوڑ تو نظر آتی ہے فواد کی، دوڑ کے پیچھے وجوہات کسی نے ان کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. بالکل ہمیں پتہ ہے، ہم نے تو بھگتی ہوئی ہیں. آپ ایک لیڈر میں نام لوں، ٹھیک ہے، کچھ دوست میرے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے بات بھی نہیں کرنی. وہ اتنا بیچارے ان کے ساتھ ہوا. انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے ساتھ آپ نے وہ مسلوک روا نہیں رکھا جو آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے بندوں کے ساتھ، ہمارے ورکروں کے ساتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کے ساتھ اندر میں تو سر گواہ ہوں نا جو کچھ ہوتا رہا ہے. صاحب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جو فصل بوئی وہ کاٹ رہے ہیں، اور یہ جو آج کر رہے ہیں یہ بھی کل کو بھگتیں گے. میں فیصل بھائی سے صرف ایک چھوٹی سی بات پہ، ان کی ساری باتیں ریئلٹی کے اوپر ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے بارے میں ریئلسٹک ہو کے بات کرے، مجھے آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم فار ہز پروفیشنلزم اینڈ فار ہز ریئلسٹک اپروچ. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم. اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ اختلاف یہ آتا ہے کہ آپ باقی پولیٹیکل لیڈرز کو تو کسی اور چھانٹے سے پیمانہ لگائیں. آپ جس لیڈر کو آپ آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے اور آپ ریئلسٹک آدمی ہیں، آپ سینسیبل آدمی ہیں، اچھا، اور وہ جو پیمانہ ہے خود آپ کے لیڈر نے آپ کے ساتھ نہیں اپنایا. یارڈ سٹک ایک ہونی چاہیے. یارڈ سٹک نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے، خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کہیں کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے، کوئی شک نہیں، اور اس وقت آپ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ بلنڈر مارنے والا لیڈر وہ بھی خان صاحب ہیں. انہوں نے باقی ساری سپیس دے دی ہے خود سے. اگر آپ دیکھیں کہ اسمبلیاں توڑنے کا کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ کریں، ہم نے مرکزی اسمبلی جانے دی، نہ کریں.
آپ کا اپنا فیصلہ, آپ نے مرکزی اسمبلی سے سینٹ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ آپ کا فیصلہ تھا. جس طریقے سے آپ نے کھیلا اسی طریقے سے آپ رزلٹ لے رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ابھی تک آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں, آپ ابھی تک ادھر ہی جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی سب سے پہلے اپنا ہاؤس تو آرڈر میں کر لیں. اچھا, اور ہاؤس میں یہ نہیں ہے کہ مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں, یہ فیصل ہو گئے, بہت لوگ ہیں, اور فواد ہو گئے, اور بہت لوگ ہیں جن کو یہ اب آپ اپنا ہم ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ سنسیئر ہے, میں نہیں ان کی سنسیئرٹی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے کم از کم ڈاؤٹ نہیں, اور بھی کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن ایک ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آج تک کرکٹ کے میدان سے نہیں باہر نکلے, کہ وہ جو بال کرانے کے لیے بھاگتے تھے اور جس طریقے سے کلیپنگ ہوتی تھی اور ہررا کی آوازیں آتی تھیں, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میری جو پولیٹیکل بولنگ ہے نا اس میں بھی اسی طرح کی آواز ہے, اور میں کبھی چھکا نہ کھاؤں, چھکے پہ چھکا کھا رہے ہیں آپ. ایشو یہ ہے کہ آپ کو پولیٹکس میں آ کے پولیٹیکل رویہ اپنانا ہوگا. اس میں کئی جگہ آپ کو بیٹھنا بھی پڑتا ہے, ویل لیفٹ بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن سپیس دیں گے تو سپیس ملے گی, نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی. اسی طرح رہیں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا. اچھا, اب ایک اسمبلی والی بات پہ میں صرف یہ آپ کو بتاؤں, اے جے کے اور جی بی میں ہماری 2 تہائی سے زیادہ اکثریت تھی دونوں اسمبلیوں میں. کیا ہوا ان اسمبلیوں میں؟ تو ہماری اکثریت ہی بہت کم تھی. ٹھیک ہے, خان صاحب کا یہ اسٹانس ہے. میں ویسے یہ گھر میں بھی میرا مختلف پوائنٹ آف ویو تھا, میں نے کہا کہ یہ نہ توڑیں, آپ سسٹم میں شامل رہیں. تو لیکن ان کا یہ خیال ہے, خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی جو سیاسی جماعت بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی, اور ہماری جو لوگ توڑ لیتے ہیں, اور ہمارے لوگوں نے شاید وہ اس سے جو کام ہو رہا تھا اس وقت اس پہ نہ ٹھہرتے. تو یہ جو اس لیے وہ اس کو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے سیاسی. یہ میں آپ کو خان صاحب کا سٹانس بتا رہا ہوں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی توڑنا اور نیشنل اسمبلی توڑنا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. صحیح. اچھا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں آپ کو وہاں واپس کرنا چاہتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کو پیمز جو ہے علاج کے لیے لایا گیا تھا یا کوئی ان کی ملاقات کروانی تھی, اور جس طرح انہیں یہاں لایا گیا ہے تو اسی طرح کوئی کس دن سننے کو مل سکتا ہے کہ انہیں کوئی بنی گالا شفٹ کر دیا گیا چپکے سے؟ دیکھیے, بنی گالا شفٹ تو کر دینا چاہیے, میرا خیال میں بڑی اچھی بات ہوگی, اور اس مورچے میں تو سیاست نہیں ہو سکتی. آپ نے مشورہ بھی دیا تھا لیکن کیوں نہیں مانا؟ اس وقت یہ انقلابیہ بہت ہے نا ادھر, جو خود کبھی اپنے حلقے میں جلسے نہیں کراتے, خود اپنے حلقے میں بھی نہیں جاتے. وہ سی ایم کے پی جائے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں, پھر گھر سے کبھی الیکشن نہیں لڑا انہوں نے, پتہ ہی کاک نہیں. جن کا 2022 کے الیکشنوں کے بعد پولیٹیکل کریئر سٹارٹ ہوا ہو, آج بھی وہ کسی مخالف کو برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے نا, پالیٹکس میں تو جو سب سے زیادہ مخالفت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کی زیادہ عزت کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو زیادہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. پارٹی میں تو ہر قسم کے, اب شیر افضل خان مروت کو جب یہ نکال رہے تھے سارے, میں نے خان صاحب سے کہا, میں نے کہا اس کو نہ نکالیں. وہ ہمارے بارے میں بھی ایسے ہی اس وقت گفتگو کہتے رہتے تھے. میں نے کہا جی ان کو نہ نکالیں, یہ پارٹی میں نا ہر قسم کا بندہ چاہیے ہوتا ہے. یہ پارٹی ہوتی ہے ریفلیکشن سوسائٹی کا, اس میں وفادار, بے وفا, ایماندار, بے ایمان, کم حوصلے والے, بہادر, دلیر, ہر قسم کا بندہ چاہیے. منہ پھٹ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ پھٹ قسم کے بندے بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے, یو نو. اور وہ آپ نہ, اور پھر آپ, میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ان سمیت کسی کو نہ نکالیں. یہ پارٹی جس وقت ہے آپ کے دم سے, باقی اگر آپ باہر کہیں کہ فلاں کو نکالیں, فلاں لوگ پرسنل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب کوئی نہیں نا بھولتا. صحیح. ہم تو کیونکہ میں تو آن سکرین بھی کہہ دیتا ہوں, آف سکرین, میرا تو آف سکرین آن سکرین موقف ہی ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ میری کسی کے ساتھ دوستی ہے تو دوستی ہے, نہیں دشمنی ہے تو میں تو جہلم کا جاٹا آدمی ہوں. میں تو پھر جو دشمن ہے اس کو ہم بٹا بھی ٹکا کے مارتے ہیں. دوستوں کے آگے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور میرے دوست بھی ایسے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس میں یہ بات, آئی ٹوٹلی ایگری ود اعزاز, کہ پولیٹیکل رویہ تو ہونا چاہیے. بھائی پولیٹیکل رویہ ان کا ہوتا ہے نا جو پولیٹیکل لوگ ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری پارٹی میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں, میں آپ کو حاشا میں اللہ یہ بتا رہا ہوں, وہ جرت نہیں کر سکتے اپنا سانس لینے کی. یہ گوہر ہے, گوہر بیچارہ جو ہے وہ اس دن گیا نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں گیا کہ وہ اندر جاتا جو اس کی ترکت بننی تھی, حالانکہ وہ چلا جاتا. اچھا تھا, خان صاحب کی
नो इतला आ जाती है, खबर मैंने कभी नहीं परवाह की। वो खबर ठीक थी कि उसको मिलने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो नहीं गए। वो वरना गेट नंबर 5 पे जाते नहीं ना, वो जाने नहीं देते। मैं तो चला, मैं एक दिन, मुझे इन्होंने साहब ने कहा जी हमने नहीं जाना, मैं कहा बाहर में जाओ तुम लोग, मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं अंदर गया, पीछे से सारे आ गए। वो खान साहब से मैंने कहा ये तो मुझे रोक रहे थे। उन्होंने कहा यार नहीं, किसी को तो आना चाहिए, कोई बंदा मैसेज बाहर जाता है, कोई बात कर लेता है, बाहर के हालात पता लग जाते हैं। ये खान साहब ने कहा। और ये बाहर जाके सारे जनानियों की तरह जो है ना उठ के बैठ जाते हैं, जी हमने नहीं जाना। और भाई जाओ तो सही, तुम इमरान खान साहब के पास मिलोगे, देखोगे, कोई बात जो तुमसे भारी है ना करना, बिल्कुल डांट खा लेना, ठीक है। या खान साहब से मैंने तो सर, मुझे तो खान साहब का रवैया जो अंदर होता है ना वो हमेशा सख्त होता है, लेकिन आपका जो पैगाम रसान होते हैं वो बाहर आके वो सख्त बातें नहीं करते। अब मुझे बताया ना 110-15 दिन हो गए, खान साहब का कोई मैसेज नहीं आया। तो वो जो आपने ट्वीट कराई है, जो आपने बयान दिया आज़मा बाची ने जो किया, उसका क्या फ़ायदा होगा? भाई आपकी एक्सेस ही रुक गई। थोड़ा जज्बाती बंदा ना कम होता है सियासत में, पीछे भी हटना पड़ता है। नहीं, इसलिए फैमिली को कभी आप आगे नहीं करते। फैमिली में जो रिश्तों में एहसास होता है जी, ठीक है ना, एहसास की रिक्वायरमेंट है शायद, ये रिश्तों की सेंसिटिविटी ये डिमांड करती है कि वो इस तरह की बात करें। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो गुफ्तगू किसी स्पोक्स पर्सन के ज़रिए कराते, मेरे साथ खान साहब ने कहा, तो मैंने उनको अक्सर ये कहा, मैंने कहा सर बात यह है कि आप मुझे ये करवा दें, आई विल से जो ये आप फरमा रहे हैं मैं कह देता हूँ बाहर, लेकिन उसके बाद शायद मेरी एंट्री बंद हो जाएगा, आपका पैगाम बंद हो जाएगा। एंड ही सर अच्छा कोई और कर ले, भाई इसका फिर करना, फिर वहाँ पर डिस्कशन करके, सॉरी आई एम टेकिंग यू टाइम, नहीं कि हम उस पर चेंज भी कर लेते थे कि सर ये लफ्ज़ को इस तरह कर लें, तो पैगाम भी कन्वे हो जी और गड़बड़ भी ना हो। सही। तो इसे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।